اللہ الرحمن الرحیم پرائمری سورسز آف اسلامک لا یا اسلامی قانون کے بنیادی مصادر میں سے دوسرا مصدر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کا دوسرا بنیادی اور نہایت اہم مصدر ہے۔ قرآن مجید کے بعد اسلامی احکام، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ سنت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا وہ روشن نمونہ ہے جس کے ذریعے قرآن حکیم کے احکام کی تشریح، توضیح اور عملی شکل سامنے آتی ہے۔ سنت لغت میں طریق زندگی کو کہتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اور سنت کا لفظی مفہوم طریقہ، نہج اور راستہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریرات ہیں۔ تو اقوال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جبکہ تقریرات سے مراد وہ امور ہے جنہیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ہوتے دیکھا اور ان پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی انہیں جائز قرار دیا، تو وہ تقریرات کہلاتے ہیں۔ اسلامی قانون میں سنت کی حیثیت انتہائی بنیادی ہے، کیونکہ قرآن مجید اکثر احکام کو اجمالی انداز میں بیان کرتا ہے، اجمالی طور پر، جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کی تفصیل، ڈیٹیل اور عملی صورت واضح کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، طریقے ادائیگی اور دیگر تفصیلات سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو شرح ہے یا نصاب ہے، اسی طرح حج کے مناسک، روزے کے جو مسائل ہیں اور معاشرتی قوانین کی وضاحت بھی سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عبادات کی عملی اور پریکٹیکل شکل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ سنت کی اہمیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور رسول تمہیں جو کچھ دے اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے، ان کا اتباع کرنا، پیروی کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہے، جس طرح سب سے پہلے سنت قولیہ ہے۔ سنت قولیہ یعنی وہ احادیث جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل ہوئے ہوں، سنت قولیہ، قول سے۔ دوسرے نمبر پر سنت فعلیہ ہے، یعنی وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیے، وہ کام جو آپ نے خود کیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج کی ادائیگی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سنت تقریریہ،
یعنی وہ امور یا وہ کام جنہیں صحابہ نے انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، ان کو روکا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا لیکن ان کو روکا نہیں، ان کو منع نہیں کیا، بلکہ ان کو وہ کرنے دیا، تو یہ سنت تقریریہ کہلاتی۔ اسلامی فقہ اور قانون سازی میں سنت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ فقہائے اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے کی وضاحت قرآن میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ نہ ملے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فراہم کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ اسی لیے محدثین نے احادیث کو جمع کرنے اور ان کو جانچنے اور محفوظ کرنے کے لیے عظیم خدمات انجام دی تاکہ سنت صحیح صورت میں سنت امت تک پہنچ سکے اپنے صحیح صورت میں۔ سنت مسلمانوں کی عملی زندگی میں اعتدال، نظم، اخلاق اور روحانیت پیدا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا انسان نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی پاتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن کریم کی عملی اور پریکٹیکل تفسیر ہے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت کی بنیاد بھی سنت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون کا ایک لازمی اور ناقابل جدا مصدر ہے۔ اسلامی قانون کے مصادر میں سے قرآن اور سنت مل کر شریعت اسلامیہ کی مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالے۔